قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس یوم جمعۃ المبارک پہ ہم اپنے مرشد کریم کی بارگاہ اقدس میں جمع ہیں، اور میں آپ سے کوئی طویل گفتگو تو نہیں کروں گا، ایک سبق یاد دلانا ہے صرف، اور وہ سبق مومن کے ایمان کے لیے ضروری ہے، اسے یاد رکھنا، اس کی تائید کرنا، اور آگے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، دوست احباب کو وہ سبق یاد دلاتے رہنا۔ اور وہ سبق قرآن مجید جو بھی شخص پڑھتا ہے وہ پورے قرآن میں جگہ جگہ اس سبق کو پھیلا ہوا دیکھتا ہے۔ اور یہ سبق کن کے بارے میں ہے؟ ایک ذات گرامی ہے نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا، جن کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت کہا، جن کے کنکریاں پھینکنے کو اللہ نے اپنا کنکریاں پھینکنا فرمایا۔ میرے بھائیوں، ایک ایسی جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ وہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے کہ جب وہ کفار کو قتل کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے میرے حبیب ان کفار کو تیرے صحابہ نے قتل نہیں کیا بلکہ میں نے قتل کیا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، ان لوگوں نے قتل نہیں کیا کفار کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے قتل کیا ہے ان کفار کو۔ تو صحابہ کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دیتا ہے، کفار کے قتل کرنے کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میں نے قتل کیا۔ اور جگہ جگہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، قرآن مجید آپ کو یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام وہ جماعت ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہیں جن کے لیے قرآن نے فرمایا الا ان حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا ہم المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، جو ایمان کے حق کو ادا کرنے والے ہیں، اور بغیر کسی شک، بغیر کسی شبہ کے جو جماعت عین ایمان، حق پہ ایمان کے ساتھ قائم ہے، میرے حبیب کے صحابہ وہ جماعت ہے۔ اس لیے جب ان کے ایمان کی تصدیق قرآن ان الفاظ میں کرے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن تو یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کرام کس کی مثل ہے؟ کس کی مثل ہے؟ ستاروں کی مثل ہے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک مقام پہ ترمذی شریف میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک درج ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے صحابہ کے معاملے میں، اپنے صحابہ کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع نہ کرنا، میرے بعد میرے صحابہ پہ طعن درازی نہ کرنا۔
فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت میں ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض میں ان سے بغض رکھتا ہے. اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن عاداهم عادانی ومن عادانی فقد عصى اللہ، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو اذیت دے گا اللہ کا عذاب ان قریب اسے پکڑ لے گا. میرے بھائی اور بزرگوں، میں زیادہ وقت لیے بغیر آپ کا سبق صرف یہ یاد دلانا چاہتا تھا کہ آپ سورہ بقرہ سے الف لام میم سے شروع ہو جائیں، الحمد سے شروع ہو جائیں، الحمد سے، اور والناس تک جائیں. ہر مقام پہ آپ کو صحابہ کرام کی تعریف ملے گی. صحابہ کرام کہاں پہ ہیں؟ سورہ فاتحہ میں. کبھی غور کیے آپ نے؟ بس میں اپنی بات عرض کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، بڑے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اور دعا کیا کرتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط المستقیم پہ چلا. کون سا صراط؟ اتنی بات ہی کافی تھی کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. اسے آگے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ نے کیٹیگوریکلی کہا صراط الذین، صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پہ تو نے اپنا انعام کیا. جس طرح بعض علماء نے کہا کہ چیزیں اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں، جس طرح روشنی اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے، حق باطل سے پہچانا جاتا ہے، بلندی پستی سے پہچانی جاتی ہے، ٹھنڈ گرمی سے پہچانی جاتی ہے. اگر تضاد موجود نہ ہو تو شے کی پہچان نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے جہاں یہ اعلان کیا صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، ان کا متضاد کیا تھا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. غضب کن پہ ہوا؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فباءوا بغضب من اللہ، یعنی بنی اسرائیل، یہود، جن پہ غضب ہوا. اور ضالین کون ہیں؟ ضالین نصارہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور گمراہ ہو گئے. یہود نے اپنی کتابیں بدل دی، نصارہ نے اپنی کتاب بدل دی. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، انبیاء کی گستاخی کی، انبیاء کو ناحق قتل کیا تو مغضوب ہو گئے. اپنی کتاب بدل دی، مغضوب ہو گئے. نصارہ نے، عیسائیوں نے کیا کیا؟ انجیل بدل دی. اللہ نے کہا کہ ضالین ہیں، یہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. مگر دیکھو میرے نبی کے پاک صحابہ کو، جن کی قربانیوں کی بدولت، جن کی سچائیوں کی بدولت، جن کی صداقت کی بدولت آج اس مبارک مسجد کے اندر بھی سینکڑوں حفاظ بیٹھے ہیں جو قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. وہ قرآن جیسے اللہ نے اتارا تھا، بغیر تحریف کے، بغیر زیر زبر نقطے کی تبدیلی کے، آج 1446 برس بعد بھی اگر آپ کے اور میرے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے تو یہ صحابہ کرام کی برکت سے ہے. یہود نے کتاب بدل دی، مغضوب ہو گئے. نصارہ نے کتاب بدل دی، ضالین ہو گئے. لیکن میرے نبی کے صحابہ نے قرآن کی حفاظت کی. اللہ نے فرمایا ہر نماز میں دعا کیا کرو صراط الذین انعمت علیہم. تو جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، انعام یافتہ لوگ وہ کون ہیں؟ میرے نبی کے
وہ کون لوگ ہیں؟ میرے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی کہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن قدم قدم پہ آپ کو رسول اللہ کے صحابہ سے جوڑتا ہے۔ جہاں بھی مومنین کی تعریف ہوئی، آپ اور میں تو اپنے آپ کو مومن کے درجے میں رکھتے ہیں، اور ہم تو آتے ہیں 1450 سال بعد، لیکن حضور کے زمانے میں جب آیتیں اتر رہی تھیں تو ایمان والوں کے مصداق کون تھے؟ ہدایت والوں کے مصداق کون تھے؟ رسول اللہ کی مدد کرنے کے مصداق کون تھے؟ عزتوں کے مصداق کون تھے؟ راضی ہونے کے مصداق کون تھے؟ فتح دیے جانے کے مصداق کون تھے؟ بشارتیں دیے جانے کے مصداق کون تھے؟ تو اس جماعت سے اپنی محبت کو استوار رکھو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کا، اولیاء اللہ کا طریق ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے جس میں کسی سے بغض نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء سے محبت، اللہ کے نبیوں سے محبت، محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان سے، حضور کے اہل بیت اطہار سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کی امت کے ائمہ صالحین سے، حضور کی امت کے اولیاء اللہ سے۔ اور یہ واحد اولیاء اللہ کی جماعت ہے جن کے سینوں کو اللہ نے ہر بغض سے پاک فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو بے کینہ فرما دے اور ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔